بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کون تھے؟ عامر لیاقت حسین نے سیاست میں کب شمولیت اختیار کی اور کس کس پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی موت کس طرح ہوئی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، عامر لیاقت 5 جولائی 1972 کے دن پیدا ہوئے اور 9 جون 2022 کے دن ایک پراسرار موت مر گئے۔ ان کا کوئی بہت بڑا خاندانی پس منظر نہیں جو ان کی وجہ شناخت رہا ہو، بلکہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ان کے ماں باپ، بہن بھائی یا کسی بھی رشتہ دار کے نام سے بھی واقف ہوں۔ انہوں نے اسی صدی کے اوائل میں ایک ٹی وی پروگرام عالم آن لائن میں شہرت پائی، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کا جب پروگرام شروع ہوتا تو سڑکوں سے بازاروں تک سنسان ہو جایا کرتے، لوگ ان کے منہ سے نکلنے والے اگلے لفظ کے انتظار میں سانسیں روک رکھتے۔ بڑے بڑے خود کو مفتی و علامہ کہنے والے بھی دو زانو ہو کر ان کا وہ پہلا شروع کیا گیا پروگرام دیکھتے۔ پاکستان کے تمام چینلز کی خواہش و حسرت ہوتی کہ کاش وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے۔ ان کا ایک ایک منٹ، گفتگو کا ایک ایک لفظ اور بات کرنے کا ایک ایک انداز کروڑوں میں بکتا تھا۔ وہ پہلی بار 2002 سے 2007 تک MQM کے پارٹی ٹکٹ پر ممبر قومی اسمبلی بنے، وزیر مملکت برائے مذہبی امور بھی رہے، جبکہ اس وقت بھی وہ PTI کے ممبر قومی اسمبلی تھے۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز ایسی کمال دانشمندی سے کیا کہ پہلے ہی میل سٹون پہ شہرت کی دیوی ان سے چمٹ گئی۔ انہوں نے ایسی اڑان بڑھی کہ لوگ ششت رہ گئے، مگر پھر جب شہرت کے ناگ نے اپنا فرعونیت برا روایتی زہر اس شخص کی رگوں میں اتارا تو وہ خود کو مضبوط اعصاب کا آدمی کہنے والا بشری کمزوریوں میں اس بری طرح گر گیا کہ ان سے نکل نہ پایا۔ انہوں نے 3 شادیاں کی تھیں۔ اس کی ازواج میں ڈاکٹر سیدہ بشرا اقبال، سیدہ طوبہ اور دانیہ ملک مختلف ادوار میں رہیں، جبکہ ان کی اولاد میں 2 بچے دعا عامر اور احمد عامر بتائے جاتے ہیں۔ ان کی اس شہرت کے بعد اکثر گفتگو، مختلف پروگرام میں کیا گیا اظہار خیال، کئی اقدامات اور نجی زندگی کے کئی پہلو انتہائی متنازع رہے۔ مگر اب چونکہ یہ شخص اللہ کے حضور واپس پلٹ گیا ہے، سو ہمیں یہ حق نہیں کہ ان کی زندگی کے ان متنازع پہلوؤں کو اجاگر کر کے بطور جج یا منکر نکیر کے فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ بس مجھ سمیت ہم سب کے لیے اس کی یوں کربناک موت میں جو پیغام پوشیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے کروڑوں کے اثاثہ جات تھے، لوگ اس کے ساتھ تصویر یا آٹوگراف لینا اپنی خوش قسمتی خیال کرتے تھے۔ وہ بیک وقت سیاستدان بھی تھا اور ایک منجا ہوا کالم نگار بھی۔ وہ عالم بھی تھا اور مصنف بھی، وہ کمال کا اینکر بھی تھا اور لفظوں کا سوداگر بھی۔ وہ اداکار بھی تھا اور مزاح نگار بھی۔ وہ 3 بیویوں کا شوہر، 2 بچوں کا باپ، ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر، ان گنت فالورز کا آئیڈیل تھا۔ مگر آج جب وہ موت کے منہ میں گیا تو ان میں سے کوئی ایک بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، کوئی اس کا وارث بننے کو تیار نہیں۔ بس ایک اس کا ملازم جاوید ہے اور وہی تمام تر تفصیلات بتائے جا رہا ہے۔ اس نے اس کو کمرے میں تشویشناک حالت میں دیکھا ہے، اس نے 15 پہ کال اطلاع کی ہے، وہی اس کو اسپتال لے کر آیا اور وہی تمام میڈیا اور تفتیشی اداروں کو تفصیلات دے رہا ہے۔ شاید زندگی اور دنیا اسی کا نام ہے، سوائے اس مرحوم کو ہدف تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے اللہ سے عافیت اور پناہ مانگے اور زندگی کی چکا چوند سے پہلو بچا کر اتنا کچھ کر جائیں کہ کل آپ کی چارپائی پہ 2-4 وارث تو موجود ہوں، جو یہ کریں کہ مرحوم ہمارا اثاثہ تھا، لاوارث نہیں، جو آپ کی موت کو اپنا نقصان قرار دیں اور آپ کے جانے پہ ایک خلا پیدا ہونے کا احساس ہو۔ اصل معرکہ کامیاب زندگی کی لامتناہی سیڑھیاں عبور کرتے جانا ہی نہیں، بلکہ موت تک کا سفر طے کرنے کا انداز و اختتام ہے۔ کراچی کے ایک نجی اسپتال میں پوسٹ مارٹم کی منتظر لاوارثوں کی طرح پڑی لاش کا یہی پیغام ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔